السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لفظ ہے متقی، جو قرآن کریم میں بارہا آیا ہے، یعنی جگہ جگہ آیا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقی یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مومن بندوں کو حکم فرماتے رہتے ہیں کہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار جو ہے ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ لفظ جو ہے ایک دوسرے کو بڑا کنفیوز کرتا ہے ہماری ہی وجہ سے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے لوگوں کو متقی کہہ دیتے ہیں کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جس شخص کو متقی کہا گیا ہے، ذہن اس کو مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتا، اس کے اعمال ایسے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ اسے بھی متقی کہہ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، واقعی متقی ہے، لیکن اسے متقی نہیں کہتے لوگ، کیونکہ لوگوں میں لفظ متقی کے بارے میں بڑا یوں سمجھ لیں کنفیوژن ہے، یا یوں کہہ لیں ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کی جو عادت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تو اصل متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ متقی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو میں آج آپ کو منہاج السنہ کی ایک عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ متقی کسے کہتے ہیں اور کیسے کوئی متقی بن سکتا ہے، متقی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ عبارت ہے: لیس من شرط المتقین ونحبهم ان لا يقع منهم ذنب ولا ان يكونوا معصومین من الخطأ والذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقین۔ منہاج السنہ میں یہ لکھا ہے کہ متقی ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی متقی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس بندے سے جو متقی ہے کبھی کوئی گناہ کا صدور نہ ہوا ہو، یعنی کبھی اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ اور نہ یہ شرط ہے کہ وہ گناہ سے اور خطا سے معصوم ہو، یعنی ان سے کبھی کسی طرح کا گناہ نہ ہوا ہو، یہ متقی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ فرمایا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امت میں کوئی بھی شخص متقی نہ ہوتا، بلکہ متقی تو وہ ہے جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے اور جنت میں بلکہ جو شخص بھی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو وہ متقیوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ متقی ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے، متقی ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں سے ہمیشہ بچا ہوا رہے، اس سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہ جائے، بلکہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ اور توبہ کر لے، اس گناہ پر ڈٹ نہ جائے، اس گناہ پر اڑ نہ جائے، اور اس گناہ کو ایسا نہ ہو کہ گناہ ہی نہ سمجھے۔ تو جو شخص، اب ہم کسی کو متقی کہیں یا کسی کے بارے میں گمان رکھیں تو ہمیشہ نیک گمان رکھیں، اور کسی کو متقی کہیں تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس کے لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس نے تو فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، اس نے تو جوانی میں ایسے ایسے کام کیے تھے، ابھی تو کچھ دن پہلے یہ اس طرح جو ہے گھومتی پھرتی تھی۔ تو یہ نہیں دیکھنا، وہ جو کیا کرتا تھا اسے جانے دیں، اس نے اس سے توبہ کر لیا۔ اگر کوئی لڑکی بے پردہ پھرتی تھی، اس نے پردہ اختیار کر لیا، اسی طرح کوئی لڑکا بے حیائی کرتا پھرتا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے توبہ طائب ہو گیا، پابندی سے نماز پڑھنے لگا، تو ہم جو اس کے ظاہری اعمال دیکھ رہے ہیں جو پہلے شریعت کے خلاف تھے، اب وہ شریعت کے موافق ہو گئے، تو یقیناً اس نے اپنے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ جب اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی تو وہ متقیوں میں داخل ہو گیا۔ تو متقی کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ متقیوں میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی متقی ہو جاتا ہے۔ متقی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کی لائف ایسی ہو کہ اپنی پوری زندگی میں اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس غلط فہمی کو ہم دور کر لیں، جو ہم سمجھتے ہیں اپنے بارے میں یعنی لوگوں کے بارے میں کہ ہم متقی اسے کہیں گے جس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، جس کی لائف کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہے۔ کسی نے اگر اپنی زندگی میں ساری زندگی جو ہے بے حیائیوں میں، گناہوں میں گزاری ہے، اگر وہ آخری وقت میں بھی توبہ کر لیتا ہے، توبہ طائب ہو کر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، یا توبہ طائب ہو کر اللہ اللہ کرنے لگتی ہے، شریعت کے مطابق چلنے لگتی ہے، تو پھر وہ متقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کے موافق کر دے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے لگے، اور پچھلے جو گناہ ہیں اس کے ان کو چھوڑ دے اور ان سے توبہ کر لے۔ امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔